السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تعالوا نتعلم اللغة العربیہ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا سبق ہے الدرس السادس، الجزء الاول، التدابیر المیدانیۃ، زمینی تدابیر۔ علی الحکومۃ الوطنیۃ ان تتخذ تدابیر میدانیۃ علی الحدود المتآخمۃ للصین۔ على الحكومة الوطنية أن تتخذ تدابير ميدانية على الحدود المتآخمة للصين۔ على الحکومت الوطنیت، قومی حکومت پر لازم ہے، اعلیٰ الزام کے لیے آتا ہے، ضروری ہے، قومی حکومت پر ضروری ہے، ان تتخذ تدابیر میدانیت، کہ وہ زمینی تدابیر اختیار کرے، على الحدود المتآخمة للصين، چین سے متصل سرحد پر۔ المتآخمہ، یہ تعاخمہ یا تعاخم، تعاخمن سے باب تفاعل سے اسم فاعل ہے، متآخمتی۔ علی الحدود المتآخمتی، المتآخمت کے معنی کہا جاتا ہے المتآخمت لہو، معنی المجاورت لہو، تو متآخمت بلد لبلد کے معنی مجاورتہ و ملاصقتہ۔ تو اس میں کوئی مشکل الفاظ مزید نہیں ہے۔ علی الحدود المتآخمۃ، چین سے متصل سرحد پر۔ چلتے ہیں دوسرے جملے کی طرف۔ اچھا، پہلے جملے پر اگر ہم چاہیں تو دو چار جملے بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، علی الحکومۃ الوطنیۃ ان تتخذ تدابیر قویۃ، ٹھوس اقدام کریں، ٹھوس اقدامات کریں، ٹھوس اقدامات اٹھائیں، علی الحدود المتآخمۃ للصین، علی الحدود المتآخمۃ لپاکستان۔ یا ہم اس طرح دوسرے اس کو جو ہے بدل دیں کہ علی الحکومۃ الوطنیۃ ان تتخذ تدابیر میدانیۃ لتجنب فیروس کورونا المستجد۔ علی الحکومۃ الوطنیۃ ان تتخذ تدابیر میدانیۃ لتجنب فیروس کورونا المستجد، کہ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے حکومت کو سخت قدم زمینی تدابیر اختیار کرنا چاہیے، زمینی تدابیر اختیار کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک جملہ اور بنا لیں، علی الحکومۃ الاقلیمیۃ ان تتخذ تدابیر قویۃ، علی الحکومۃ الاقلیمیۃ، یہاں وطنیت کے بجائے اقلیمیت، علی الحکومۃ الاقلیمیۃ ان تتخذ تدابیر قویۃ، کہ صوبائی حکومت کو چاہیے، علاقائی حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹھوس اقدام کریں، کس لیے؟ لإبلاغ المساعدة إلى الغرباء والمساکین۔ علی الحدود المتآخمۃ کے بجائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں لإبلاغ المساعدة إلى الغرباء والمساکین، کہ غرباء اور مساکین تک مدد پہنچانے کے لیے علاقائی حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹھوس اقدام کریں۔ علی الحکومۃ الاقلیمیۃ ان تتخذ تدابیر قویۃ لإبلاغ المساعدة إلى الغرباء والمساکین۔ چلتے ہیں دوسرے جملے کی طرف۔ اجراءات وقائیۃ، اجراءات کے معنی آتے ہیں کیا؟ کارروائی۔ وقائیۃ، یہ وقایتی سے، وقایتاً مصدر سے ہے، وقائیۃ کے معنی بچانا، وقایتاً کے معنی بچانا، تو اجراءات وقائیۃ بچانے والی کارروائی یعنی احتیاطی تدابیر، اجراءات وقائیۃ احتیاطی تدابیر۔ لا تزال الاجراءات الوقائیۃ رغم رفع حظر التجول، رغم رفع حظر التجول فی بریلی قائمتاً، فی بریلی قائمتاً، کہ بریلی میں کرفیو ختم ہونے کے باوجود، بریلی میں کرفیو ختم ہونے کے باوجود احتیاطی تدابیر جاری ہے، احتیاطی تدابیر جاری ہے۔ رغم کے معنی کیا آتا ہے؟ رغم ایک اسم ہے،
رغم اس میں ہے، اس کے معنی آتے ہیں مٹی، ذلت، مجبوری، ناگواری، لیکن یہ استعمال ہوتا ہے کے باوجود، ناپسندیدگی کے باوجود یا کسی چیز کے باوجود۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے اتا علی رغمہ، کہ وہ اپنی ناپسندیدگی کے باوجود آیا، ناپسندیدگی کے باوجود۔ تو اس کا ترجمہ عام طور سے باوجود ہوتا ہے، جیسے یہاں رغم رفع حظر التجول، کہ کرفیو کے ختم ہونے کے باوجود، کرفیو کے ختم ہونے کے باوجود احتیاطی تدابیر جاری ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت، رفع کے معنی ختم ہونا، اٹھانا، حضر التجول، حضر یحضر حضرا، اس کے معنی آتے ہیں روکنا، ممانعت کرنا، اور تجول کے معنی تجول فی قضا، تجول یتجول تجولا کے معنی گشت کرنا، چکر لگانا۔ حضر التجول کے معنی یعنی گشت لگانے کو، گھومنے کو ممنوع قرار دینا، یعنی کرفیو لگا دینا۔ کرفیو میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ نہیں نکلتے، تو رغم رفع حظر التجول، گھومنے پر پابندی کو ختم کر لینے کے باوجود، گھومنے کی پابندی یعنی کرفیو۔ لا تزال الاجراءات الوقائیۃ رغم رفع حظر التجول فی بریلی قائمۃ، اس پر ہم دوسرا جملہ یہ بنا سکتے ہیں کہ لا تزال الاجراءات الوقائیۃ، لا تزال الاجراءات الوقائیۃ رغم الاطلاق العام فی العالم قائمۃ، رغم الاغلاق العام، رغم الاغلاق العام قائمۃ، کہ لاک ڈاؤن کے باوجود پوری دنیا میں، لاک ڈاؤن کے باوجود، فی العالم کا اضافہ کرنا آخر میں، تو ہو جائے گا لا تزال الوقائیۃ الاجراء، لا تزال الاجراءات الوقائیۃ رغم الاغلاق العام فی العالم، کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کے باوجود احتیاطی تدابیر جاری ہے، احتیاطی تدابیر جاری ہے۔ اسی طریقے پر دوسرا جملہ یہ بنا سکتے ہیں کہ الاجراءات الوقائیۃ، الاجراءات الوقائیۃ واجبۃ علینا لمنع انتشار ویروس کورونا، الاجراءات الوقائیۃ واجبۃ علینا لمنع انتشار ویروس کورونا، کہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہم پر احتیاطی تدابیر لازم ہے، کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہمارے اوپر احتیاطی تدابیر لازم ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں دوسرے جملے کی طرف، فض الاشتباک، معنی گتھی سلجھانا، فض یا فض، فضن کے معنی آتے ہیں سوراخ کرنا، فضن یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے آج کل۔ فض یفض، فضن کے معنی سوراخ کرنا، کھولنا، منتشر کرنا، تحلیل کرنا، برخاست کرنا، مہر یا سیل توڑنا۔ فض الاشتباک، اشتباک کے معنی آتے ہیں کیا؟ اشتباک کے معنی آتے ہیں تصادم، یہ اشتباک یشتبک اشتباک یہ مصدر ہے، اشتباک کے معنی آتے ہیں تصادم، ٹکراؤ، جھڑپ۔ اشتبک یشتبک اشتباکن کے معنی الجھنا، تصادم ہونا، گڑبڑ ہونا، جھڑپ ہونا۔ تو فض الاشتباک تصادم کو توڑنے کے لیے، تصادم کو ختم کرنے کے لیے، اسی کو کہتے ہیں گتھی کو سلجھانا۔ تجری محاولات جادۃ لفض الاشتباک الذی یعانی منہ سکان القریۃ، جرا یجری کے معنی جاری ہونا، محاولات جادۃ، محاولات کے معنی کوشش، جادۃ کے معنی سنجیدگی، تو محاولات جادۃ کے معنی واقعی کوشش، زبردست کوشش، لفض الاشتباک تصادم کو ختم کرنے کے لیے، فض یفض فضن، لفض الاشتباک تصادم کو، ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے، الذی یعانی منہ سکان القریۃ، عانی یعانی معاناتن کے معنی مشقت برداشت کرنا، مشقت جھیلنا، سکان القریۃ گاؤں کے ساکن، اس کی جمع ہے ساکن رہنے والا، اسی کی جمع سکان، تو سکان القریۃ گاؤں کے باشندہ، باشندگان گاؤں۔ تجری محاولات جادۃ
لفظ الاشتباک الذی یعانی منہ سکان القریۃ، کہ باشندگان گاؤں کوشش جس مشقت کے جس مصائب سے دوچار ہیں اس مصائب کو ختم کرنے کے لیے واقعی کوشش جاری ہے۔ تجری محاولات جادۃ لفظ الاشتباک الذی یعانی منہ سکان القریۃ، کہ واقعی کوشش جاری ہے اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے، واقعی کوشش جاری ہے اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے، الذی یعانی منہ سکان القریۃ، کہ جس سے باشندگان شہر مسائل سے دوچار ہیں، جس مسائل سے باشندگان قریہ دوچار ہیں۔ اس پر ہم بنا سکتے ہیں تجری محاولات جادۃ، تجری محاولات جادۃ لفظ النزاع، کی واقعی کوشش جاری ہے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، الذی یعانی منہ سکان القریۃ۔ تجری محاولات جادۃ لفظ المقاتلۃ الذی یعانی منہ سکان القریۃ، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ لا تجری کے بجائے لا تجری محاولات جادۃ لمکافحۃ البطالۃ، بطالۃ کے معنی بے روزگاری، کافح یکافح مکافحۃ کے معنی روک تھام، تو لا تجری محاولات جادۃ لمکافحۃ البطالۃ، کہ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے کوئی قابل قدر کوشش نہیں ہو رہی ہے، بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے کوئی قابل قدر کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں تفاقم القضیۃ، مسئلے کا شدت اختیار کرنا، مسئلے کا شدت اختیار کرنا، مسئلے کا سنگین ہو جانا۔ تفاقم یا تفاقمن کے معنی آتے ہیں سنگین ہونا، بڑھنا۔ تفاقم کے معنی تشدد، زیادتی، اضافہ۔ اس کے بعد ہے قضیۃ الحجوز، قضیۃ الحجوز کے معنی آتے ہیں تحفظات کا مسئلہ، تحفظات کا مسئلہ۔ لإلحاح الحکومت علی موقفها، الح علی قدا کے معنی سخت مطالبہ کرنا، الح لإلحاح الحکومت علی موقفها، تو الح یلح الحاح کے معنی سخت مطالبہ کرنا، علی موقف کے معنی پالیسی، موقف۔ تو تفاقمت قضیۃ الحجوز لإلحاح الحکومت علی موقفها، حکومت کے اپنے موقف پر اڑے رہنے کی وجہ سے، حکومت کے اپنے موقف پر اڑے رہنے کی وجہ سے، ضد کرنے کی وجہ سے کیا ہوا، تحفظات کا مسئلہ سنگین ہو گیا۔ حکومت کے اپنے موقف پر اڑے رہنے کی وجہ سے، حکومت کے اپنے موقف پر اڑے رہنے کی وجہ سے تحفظات کا مسئلہ سنگین ہو گیا، تحفظات کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا۔ تو اس میں ہم یہ بنا سکتے ہیں کہ تفاقمت قضیۃ البطالۃ، بطالہ جو ابھی بتایا بے روزگاری، کہ تفاقمت قضیۃ البطالۃ مع مرور الایام، کی گزرتے دنوں کے ساتھ، گزرتے ایام کے ساتھ بے روزگاری کا مسئلہ سنگین ہو رہا ہے، روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، وہ خاصتاً فی الہند اور ہندوستان میں خاص طور سے۔ تفاقمت قضیۃ البطالۃ مع مرور الایام خاصتاً فی الہند، کہ ہندوستان میں خاص طور سے روزگاری کا مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ تفاقم یا تفاقمن یہ عام طور سے کسی غلط چیز کی بڑھوتری کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ناپسندیدہ ہو، جیسے ما یمر، اسی پر دوسرا جملہ ہم یہ بنا سکتے ہیں ما یمر یوم من الایام، ما یمر یوم من الایام، کہ کوئی دن نہیں گزرتا الا تزاید قضیۃ فیروس کرونا، مگر یہ کہ کرونا وائرس دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ما یمر یوم من الایام الا تفاقمت، تزاید کے بجائے تفاقمت قضیۃ فیروس کرونا، کہ کرونا وائرس
کے کیس بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں، آخری جملہ ہے خارطۃ الطریق، روڈ میپ یعنی گائیڈ لائن، روڈ کا نقشہ یعنی گائیڈ لائن۔ تو ان خارطۃ الطریق التي قدمتها امریکہ لاحلال الامن فی الشرق الاوسط خداع۔ تو خارطۃ الطریق روڈ میپ، مقدم تقدیماً کے معنی پیش کرنا، ان خارطۃ الطریق التي قدمتها امریکہ لاحلال الامن، احل یحل احلال کے معنی نافذ کرنا، قائم کرنا، لاحلال الامن امن قائم کرنا، فی الشرق الاوسط مشرق وسطی میں، خداع کے معنی دھوکہ، خادع یخادع مخادعۃ و خداع کے معنی دھوکہ دینا۔ تو مشرق وسطی میں امن بحال کرنے کے لیے امریکہ نے جو روڈ میپ تیار کیا ہے، جو روڈ میپ پیش کیا ہے، وہ سراسر دھوکہ ہے۔ مشرق وسطی میں امن بحال کرنے کے لیے امریکہ نے جو روڈ میپ تیار کیا ہے، جو روڈ میپ پیش کیا ہے، وہ سراسر دھوکہ ہے۔ اس پر ہم دوسرا جملہ بنا سکتے ہیں، ان خارطۃ الطریق التي قدمتها الشریعۃ المطہرۃ ہی احسن واجود۔ ان خارطۃ الطریق التي قدمتها الشریعۃ المطہرۃ ہی احسن واجود، کہ شریعت مطہرہ نے جو روڈ میپ، جو گائیڈ لائن پیش کیا، وہ بہتر اور عمدہ ہے۔ اسی طریقے سے ان خارطۃ الطریق، دوسرا جملہ یہ بنا سکتے ہیں، ان خارطۃ الطریق التي قدمتها المدارس الاسلامیہ لابلاغ المسائل الدینیہ ہی اجمل واحسن واسهل۔ ان خارطۃ الطریق التي قدمتها المدارس الاسلامیہ ہی لابلاغ المسائل الدینیہ ہی اجمل واسهل۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کا یہ سبق حل ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو اگرچہ لمبا ہے لیکن آپ انہیں ملاحظہ فرمائیں، اور جب تک سبق سمجھ میں نہ آئے آپ انہیں دیکھتے رہیں۔ اگر کچھ بھی فائدہ نظر آ رہا ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔